اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور یہ غیب کی خبریں ہیں، اندے کی باتیں ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب وہ اس بات کے اوپر اپنے قلم اور پین ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت اور پرورش کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس اس وقت بھی نہیں تھے جب یہ مریم کی کفالت اور پرورش کے مسئلے میں آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت پھر سے ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل قائم کر رہا ہے۔ وہ اس طرح جیسے پیچھے بھی بات آئی کہ حضرت مریم پیدا ہو گئی اور ان کی والدہ نے چونکہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے متعین کیا تھا، تو اب ان کی کفالت کون کرے گا، پرورش کون کرے گا؟ تو اب جھگڑا ہو گیا۔ حضرت زکریہ کہہ رہے تھے میں اس کا خالو ہوں، میں کروں گا، دوسرے مجاورین کہہ رہے تھے ہم کریں گے۔ بالآخر اس جھگڑے کا فیصلے کا حل یہ نکلا کہ قرعہ ڈالا جائے گا، اور قرعہ ڈال کر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو قرعہ ڈالا گیا اور فیصلہ ہوا حضرت زکریہ کے حق میں۔ دیکھو، کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے تین راستے ہوتے ہیں، ایک عقل کے ذریعے سوچ سمجھ کر، دوسرا کسی کے خبر کے ذریعے کہ بھئی واہ ویسا ہوا، آپ کو کسی نے خبر دی معلوم پڑ گیا، تیسرا آگ کے مشاہدے سے، دیکھنے سے، آپ نے دیکھ لیا سامنے درخت ہے، سامنے جھاڑ ہے۔ اب یہاں پر دیکھو، یہ جو واقعات قرآن نے بیان کیا، حضرت حنہ کا، حضرت مریم کی والدہ کا، حضرت مریم کا، حضرت زکریہ کا، حضرت یحییٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا، یہ واقعات جو بیان کیا یہ ماضی میں ہوئے، پرانے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کئی سالوں پہلے۔ اب ظاہر سی بات ہے واقعات میں عقل کو دخل نہیں، آدمی اپنی عقل سے یہ نہیں معلوم کر سکتا کہ پیچھے کیا ہوا تھا، عبداللہ نے کیا کیا تھا اور عبدالستار نے کیا بولا تھا، نہیں معلوم کر سکتا، ٹھیک ہے، تو عقل ہٹ گئی۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عمر کے اندر بڑا فرق تھا، اور اس زمانے کے اندر کیمرہ بھی نہیں تھا کہ ویڈیو بنا ہوا ہوگا اور اللہ کے نبی نے دیکھ لیا ہوگا حضرت مریم کا کیا معاملہ ہوا، حضرت زکریہ کا کیا معاملہ ہوا، تو آنکھ سے بھی اللہ کے نبی نے دیکھا نہیں تھا۔ دو چیزیں ہٹ گئی، اب تیسری چیز بچی خبر۔ تو اب خبر دینے کے لیے کوئی ایسی مستند روایت نہیں ملتی کہ کسی یہودی عالم نے یا عیسائی عالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بتائی ہو، یا یہ کہ تاریخ کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہو۔ یعنی جو ظاہر میں کسی چیز کے معلوم کرنے کے تین راستے ہوتے ہیں، وہ تینوں راستے اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھے، نہ کوئی خبر دینے والا تھا، نہ آنکھوں سے اللہ کے نبی نے دیکھا تھا، اور نہ ہی عقل سے واقعات معلوم کر سکتے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال پہلے کے واقعات سنا رہے ہیں، یہ ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے طور پر دیے گئے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی آنکھوں سے اوجلتی، لوگوں کی آنکھوں سے اوجلتی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ آپ کو وحی کے ذریعے دے رہا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے وحی اللہ کے نبی کی طرف مبعوث کیا ہے، اور بنی اسرائیل میں یہ بات مسلم تھی کہ جس کی طرف وحی آتی ہے اس کو وہ نبی مانتے تھے، تو اللہ یہاں سے ان کو دعوت دے رہا ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آ گئی ہے لہٰذا تم ان کو نبی مان لو، ان کی نبوت کا انکار مت کرو۔ اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں۔ دیکھو، غیب کی خبریں اور غیب کا علم، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ علم غیب اللہ کے نبی کو تھا یا نہیں تھا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کو کل یا کسی اور موقع پہ لیں گے۔ مختصر یا سن لو، انباء غیب یعنی غیب کی خبریں، نامعلوم باتوں کو بتا دینا۔ تو جو واقعات نہیں ہو چکے ہیں یا قرب قیامت میں ہونے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، اس کو انباء غیب کہتے ہیں۔ اور رہی بات علم غیب کی، تو علم غیب ایسے علم کو کہتے ہیں جو بغیر کسی حواس کے، نہ آنکھوں سے، نہ ہاتھوں سے، نہ زبان سے، نہ کانوں سے، بغیر کسی حواس کے
بغیر عقل کے بغیر کسی بتائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اس کو علم غیب کہتے ہیں. اور ایسا علم قرآن کے بیان کے مطابق صرف اللہ رب العزت کو، لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ علم غیب اور غیب کو جاننے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے. تفصیل میں انشاءاللہ بعد میں جائیں گے. تو یہ انباء غیب تھا. اس کے بعد واقعے کی نوعیت بتا رہے کہ کیا ہوا. حضرت مریم پیدا ہو گئی، اب جھگڑا ہو گیا کہ کون کفالت کرے گا. تو فیصلہ کیا کیا کہ بھائی قرآن ڈالیں گے. تو ان کے زمانے میں قرآن ڈالنے کا یہ نظام تھا. کیا نظام تھا؟ جس پین سے وہ تورات انجیل لکھتے تھے اس پین کے اوپر تورات کے کچھ آیتیں لکھ کر وہ دریا میں ڈالتے تھے. اور جتنے امیدوار تھے سب کے قلم ڈال دیے جانے کے. اور پانی اگر ادھر بہ رہا سب کے ادھر بہ گئے اور ایک کا بائیں جانب بہ گیا یا رک گیا اوپر رہا تو جس کا قلم رک گیا وہ حقدار ہونے کا. تو سب کے قلم ڈالے گئے، حضرت زکریا کا بھی اور دوسرے مجاورین کا بھی. تو سب کے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئے اور حضرت جو ہے زکریا کا قلم رک گیا، لہٰذا کفالت کے حقدار وہ بن گئے. اس طرح سے ڈالے. اب یہاں پہ مسئلہ سمجھو، قرآن اندازی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے ہماری شریعت میں. تو احناف کے یہاں ان امور میں جن امور میں حقوق شریعت سے متعین ہے اس میں قرآن اندازی جائز نہیں. مثال کے طور پر ایک گھر ہے، 4 لوگوں نے خریدا. اب وہاں پہ قرآن ڈالا جائے، جس کا نام آئے وہ پورا لے لے اور باقی 3 محروم ہو جائے. تو یہاں پہ جو ہے قرآن ڈالنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت میں ان کا حق خریدنے سے متعین ہو گیا. کیونکہ 4 لوگوں نے پیسے دیے تو چاروں کا حق اس کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ ہو گیا کہ بھائی دواخانے میں بچہ چینج ہو گیا. اب یہ بچہ جو پیدا ہوا اس کا باپ کون ہے؟ تو اب کوئی یہ کہے کہ بھائی قرآن ڈالیں گے، جس کا نام کا قرآن نکلا وہ اس کا باپ مانا جائے گا، تو یہ قرآن ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ ولادت کی وجہ سے باپ کا حق اس کے اوپر متعین ہو چکا تھا. ہاں، ایسی جگہ پر جہاں پر شریعت میں حق متعین نہیں ہے بلکہ لوگوں کی رائے کے اوپر حقوق متعین ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 4 لوگوں نے گھر بنائے، ایک اوپر ایک نیچے، ایک بازو میں ایک اوپر. اب 4 گھر، 2 نیچے 2 اوپر. تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. تو پہلا کس کو ملے گا، دوسرا کس کو ملے گا، تیسرا کس کو ملے گا. اب چونکہ چاروں اس کے حقدار ہیں تو چاروں کا ایک ایک گھر ہے، لیکن ساتھ میں مل کے بنایا ہے تو کون سا کس کا یہ متعین نہیں ہے. اب یہ متعین ہوگا تمہاری رائے کے اوپر. تو اب رائے سے طے کر لو یا یہ کہ قرآن ڈال کے طے کر لو کہ ابھی قرآن ڈال لیا کہ نیچے والا اس کا، اوپر والا اس کا. تو یہاں پہ قرآن چلے گا. اور قرآن کے ذریعے سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کیا جا سکتا. جائز چیزوں کے اندر حق کو حاصل کرنے کے لیے راہ نکالی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کہ قرآن ڈال کر کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا فیصلہ کیا جائے. جس کے نام پہ قرآن نکلے گا اس کے لیے حلال. کتے کا گوشت پڑا ہوا ہے، اب کون لیں گا؟ تو بولے قرآن ڈال لو، جس کا نام آئے گا اس کے لیے حلال، باقی کے لیے حرام. ایسا نہیں. نہ کوئی چیز حلال کی جائیں گی قرآن کے ذریعے، نہ کوئی چیز حرام کی جائیں گی. حلال چیزوں میں برابری کا حق ہے. اب برابری کا حق تقسیم کرنے کے لیے قرآن ڈالا جائے گا. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لو کہ جن حقوق میں سبب اللہ شریعت میں طے ہے وہاں پر قرآن نہیں چلے گا، اور جہاں پہ رائے سے طے ہوتا ہے وہاں پہ چلے گا. اور بھی بہت سارے تفصیلی مسائل ہیں. آج کے زمانے میں بہت ایسے چلتے ہیں، بھائی قرآن ڈال کے حج کو بھیجا گیا، قرآن ڈال کے عمرہ کو بھیجا گیا. کمپنی والے نے قرآن ڈالا تو جس کا قرآن میں نام آئے گا اس کو موٹر سائیکل ملیں گی، اس کو یہ ملے گا. بہت مختلف شکلیں ہیں، ہر شکل کا حکم الگ ہوتا ہے. اس لیے جب بھی ایسا مسئلہ آئے علماء اکرام سے رجوع کر کے مسائل معلوم کیے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ موجود نہیں ہیں پھر بھی خبر دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے اس وقت بھی آپ موجود نہیں. اب دیکھو یہاں پر مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، واقعہ ایک ہے کہ جھگڑا ہوا اور قرآن سے فیصلہ ہوا، ایک ہی بات تھی نا. لیکن قرآن اس کو ایسے انداز میں پیش کر رہا ہے کہ 2 حصے بتا رہا ہے
کہ اگر قرآن اتنا کہہ دیتا کہ آپ ان کے جھگڑے کے وقت موجود نہیں تھے تب بھی بات پوری تھی، اگر یہ کہہ دیتا کہ آپ ان کے قرآن اندازی کے ٹائم موجود نہیں تھے تب بھی بات پوری تھی، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے پاس قرآن ڈالنے کے وقت بھی نہیں تھے اور آپ ان کے پاس جھگڑے کے وقت بھی نہیں تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک واقعے کو دو حصوں میں کر دو مرتبہ دلیل قائم کر رہا ہے کہ نہ تو جھگڑے کے وقت تھے پھر بھی بتا رہے ہیں، مطلب وہی آتی ہے، نبی ہے، اور نہ ہی قرآن ڈالنے کے وقت موجود تھے، مطلب وہی آتی ہے، نبی ہے، تم نبوت کو تسلیم کر لو۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ایمان رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔